ومن تبعهم بإحسان. قال الله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب. اللہ مالک الملک نے ارشاد فرمایا: ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلائیے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ جدال کریں، یعنی دلیل کی بنیاد کے اوپر ان سے آپ جھگڑا کر سکتے ہیں، مناقشہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: انما یتذکر اولو الالباب، صرف نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں۔ حقیقی معنی میں جن کے پاس عقل ہوتی ہے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، آپ صرف انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، انہی لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، غیب کے اوپر یقین رکھتے ہوئے۔ ایک اور مقام اللہ کے قرآن کا: فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کریں، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو لوگوں پر دروغہ بنا کے نہیں بھیجا۔ ان آیات میں کتنی اہمیت ہے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کی، لوگوں کو حق بات بتلانے کی، پیغام پہنچانے کی۔ امر بالمعروف کتنی بڑی ذمہ داری ہے، نہی عن المنکر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور امت کی عظمت کی وجہ، امت کی فضیلت کی وجہ اسی کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں میں تم کو نکالا گیا ہے اس لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے نام کا، برائے نام، اس میں نصیحت کو سننا ہمارے لیے بہت بھاری ہو چکا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ عمل نہیں کر رہے، سستی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، غفلت ہے، جہالت ہے، اعراض ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اب اس سے بھی اوپر والا درجہ کیا ہے؟ نصیحت کرنے والے کو برا بلا کہنا، نصیحت کرنے والے کے اوپر لعن طعن کرنا، نصیحت کرنے والے کے عیب نکالنا، اور نصیحت کرنے والے کو یہ کہنا پلیز گو بیک ٹو یور کنٹری، اپنے ملک میں آپ دوبارہ چلے جائیں، ہم آپ کی یہ نصیحت سن نہیں سکتے۔ کہ ایک نصیحت کرنے والا آپ کے ملک میں آتا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا ایسا کہ کوئی داعی آیا ہو، ہر کسی کو اجازت ہو کہ وہ حنفی ہے، مالکی ہے، شافی ہے، حنبلی ہے، وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، وہ بدھ مت سے تعلق ہے، ہندو مت سے تعلق ہے، عیسائیت سے تعلق ہے، یہودیت سے تعلق ہے، وہ کرسچن ہے، جو بھی ہے، وہ سکھ ہے، کوئی بھی شخص آئے اور اپنے مذہب کے بارے میں سوال کر لے۔ ہمیں تو کوئی مجلس ایسی نظر نہیں آئی، آپ کو نظر آئی ہو تو آپ کو علم ہوگا اس بات کا کہ ایک ایسی مجلس قائم ہوئی، اور ہمیں اس وقت یہ اندازہ ہو رہا ہے کتنی زیادہ ضرورت ہے ایسی مجالس کو قائم کرنے کا۔ مساجد میں دروس کا فائدہ ہے، لیکن وہ فائدہ کہ آپ ایک ایسی نشست ہو، ایسی مجلس ہو کہ جہاں پر تمام طبقات حائز لوگ وہاں پر آئیں اور آ کے اپنے سوالات کو پیش کریں،
اور جوابات دینے والا وہ شخص ہو جو کسی مسلکی مدرسے سے فارغ نہ ہو، جو کسی مسلک کے مدرسے سے فارغ نہ ہو، خود اس کی تحقیق ہو قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر، دیگر ادیان کے اوپر، مقارنۃ الادیان کے اوپر، اور دیگر زبانوں کو بھی وہ جانتا ہو، وہ جواب دے اور لوگوں کو مطمئن کرے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی عظیم چیز ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آپ یہ دیکھیں کتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے اینکرز اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ چلے جائیں اپنے ملک میں، واپس چلے جائیں، کیونکہ یہ لوگوں کو پردے کا حکم دے رہے ہیں، پردے کا مسائل سمجھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نصیحت کو سننا، وہ نصیحت جو اس قرآن میں ہے، یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، ذکر الحکیم، حکمت والی نصیحت اس کے اندر۔ اس نصیحت کو اگر کوئی بے بانگے دوہل بیان کرتا ہے کہ بھئی آپ کو بالغ لڑکیوں سے پردہ کرنا چاہیے، یہ نصیحت ہمیں کتنی بری لگتی ہے۔ اس کے اوپر پروگرامز کیے جاتے ہیں، اور اس معاشرے کے اندر جہاں پر بے حیائی عام ہو چکی ہے، ہم ان معاشروں کی مثالیں دیتے ہیں، ان معاشروں کو آئیڈیل سمجھتے ہیں جس کی حالت کیا ہے اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ شادی سے پہلے جو مرد ہے وہ کتنی عورتوں کے ساتھ زندگی گزار چکا ہے، ان کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات کر چکا ہے۔ اس معاشرے کو آئیڈیل سمجھتے ہیں جہاں پر مرد اور عورت، ان کے 3-4 بچے موجود ہیں، اس کے بعد پھر وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ یہ عام چیز ہے وہاں پر، عام، بالکل وہ ہمارے ہاں آئیڈیل ہے۔ اور جب پردے کی بات، جو اس قرآن میں پاکیزہ ترین کتاب، پاکیزہ ترین وحی، اسلام پاکیزہ ترین دین، جب بیان کی جاتی ہے بے بانگے دوہل کہ پردہ کرنا چاہیے، بالغ لڑکی سے آپ نے پردہ کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو دلدل کے اندر گر جائیں گے، گمراہی کے اندر چلے جائیں گے، اور جس غلاظت کے اندر معاشرہ جا چکا ہے آپ مزید اس کے اندر چلے جائیں گے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب پردے کی بات کی جاتی ہے لوگوں کو بڑی بری لگتی ہے، جبکہ یہ قرآن کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک عورت کا فون آتا ہے، کال کرتے ہی وہ رونا شروع کر دیتی ہے مجھے، اور کہتی کیا ہے کہ میرا جو شوہر ہے، مجھے 3 دن نیند نہیں آئی اس کال کے بعد، وہ اپنی ماں کے ساتھ انوالو ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے، اس نے کہا دیکھا ہے، اور اس نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا۔ یہ باتیں ہم پہلے سنتے تھے کہ ایسی ہوں گی، رب کعبہ کی قسم ہے، ان واقعات کے بعد بھی اس قرآن کے احکامات جو شخص بیان کر رہا ہے وہ ہمیں برے لگتے کہ اس نے یہ کیا بیان کر دیا کہ لڑکیوں کے ساتھ سامنے آپ پردہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کن عورتوں کو مخاطب ہے یہ آپ سن لیں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، ان سے پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟ جو جنت میں بھی نبی کی بیویاں ہوں گی ان سے زیادہ مقدس کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور عورتوں کی طرح تم نہیں ہو، اب کیا کرو؟ پردہ نہ کرو؟ نہیں، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تم نے تو کسی مرد کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات بھی نہیں کرنی۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل کے اندر مرض ہے کہیں وہ کچھ اور خیال نہ کر لے، وقلن قولا معروفا، اور تم نے اچھی بات ہی کہنی ہے۔ اسی سورہ میں آگے جا کر یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کون نکلیں؟ نبی کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں اور مومنہ عورتیں، 3 کیٹیگریز کو مخاطب کیا اسلام نے، نبی کی بیٹیوں کو، نبی کی بیویوں کو، مومنہ عورتوں کو۔ اب جو ان تینوں میں سے نہیں ہے وہ پردہ نہ کرے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے گھر سے نکلیں گی سر سے لے کے پاؤں تک جلباب لے کے اپنے آپ کو ڈھانک کے پھر نکلیں گی۔ یہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔
جو آپ کو قرآن کی طرف بلا رہا ہے، جو آپ کو حدیث کی طرف بلا رہا ہے، آپ نے اسی کی کردار کشی شروع کر دی؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آئیے اس دین کی طرف پلٹ آئیے، ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ اور آپ ذرا دیکھیں الحاد کتنا بڑھ چکا ہے، الحاد کتنا بڑھ چکا ہے کہ نوجوان لڑکا کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں نے اتنے سال ہو گئے دین کو چھوڑ دیا میں نے۔ اب وہ ایک لڑکا کئی ہزار لڑکوں کا ریپریزنٹیٹو ہے، یاد رکھیں، وہ ایک لڑکا نہیں ہے، وہ پیچھے پوری نسل ہے ایک اسی کی پیروی کرنے والی، جو دین کو چھوڑ چکے، دین کو خیر بات کہہ چکے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے اب مساجد سے بھی نکل کر باہر لوگوں کو الحاد سے نکالیں، لوگوں کو توحید سکھائیں، لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف واپس لے کر آئیں، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف واپس لے کر آئیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، صرف ممبر کے اوپر بیٹھنے والے مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اپنے اطراف میں دیکھیں، ہمارے بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، اور الحاد باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے۔ اینکرز یہ کیوں چیخ رہے ہیں؟ وجہ ہے کیا ہے اس کی؟ ان کی محنت، سال ہر سال کی محنت، لوگوں کو دین سے دور کرنا، لوگوں کو پردے سے دور کرنا، لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کرنا، یہ ساری کی ساری محنت کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دیا ہے چند دن کے وعظ و نصیحت نے ذاکر نائک صاحب کے، چند دن کے، کہ نوجوان نسل قرآن کی طرف آنا شروع ہو گئی، حدیث کی طرف آنا شروع ہو گئی۔ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں، صرف لوگوں کو قرآن و سنت کو پڑھنے کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔